کہ ایک بار دیکھو یہ کتنے بلند لوگ تھے اور ان کی دل کی کیفیت کیا تھی. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. بہت بڑی دولت ہے اگر دل کی اصلاح ہو جائے. فرماتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا، ہم بھی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک شعر مصرع ایک شعر تھا اس میں، ہاں اے حبیب اٹھا دو نقاب کو. یہ کسی نے اور مقصد کے لیے لکھا ہوگا، لیکن حضرت پڑھتے ہی فرماتے ہیں میں بے چین و بیتاب ہو گیا اور میں نے وضو اور سارے آداب کے ساتھ کیا اور پھر بصد آداب روزہ اقدس پہ اللہ ہم سب کو حاضری نصیب کرے. حاضر ہوا. تو فرماتے ہیں پہلے میں نے صلاۃ السلام پیش کیا ادب و احترام کے ساتھ، اور پھر یہی شعر پڑھتا رہا اور روتا رہا، ہائے حبیب اٹھا دو نقاب کو، ہائے حبیب اٹھا دو، پڑھتا رہا روتا رہا. آخر وہ نقاب اٹھ گیا اور سامنے مجھے زیارت ہو گئی. یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ صرف مجاہد، صرف عالم، صرف سیاستدان اور صرف مدرس نہیں تھے، عاشق تھے اللہ پاک. تو اس دولت قدر سے بھی حضرت کو خیرات ملی ہے. حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بزرگ تھے. اب تو ہم اللہ والوں کو ترستے رہ جائیں گے. وہ بھی واقعی بڑے آدمی تھے، بہت شفقت و پیار فرماتے تھے. میں جب بھی اس طرف کو جاتا صرف ان کی زیارت کے لیے جہانیاں جاتا. بہت عجیب بزرگ، ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آئی. تو انہوں نے ان پر اعتماد کیا. حضرت شیخ العرب العجم کے سلسلے میں اجازت دی، اور ہمارے حضرت شیخ گلشن شیخ کا ایک عظیم پھول حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، عجیب انسان تھے. اور اللہ تعالیٰ جس کا آخر ایسا کر دیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کو کتنا محبوب ہے. ساری زندگی اس بندے نے سعودی ہو کے اس نے پوری دنیا میں ہر دینی کام کا تعاون کیا، دست و بازو بنے بڑی مشکلات کے ساتھ. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کا ایک شہری وہ دم بھی نہیں مار سکتا. انہوں نے وہاں مسلک کا کام کیا، حنفیت کا، وہاں بہت کام کیا، اور ان کے ساتھ پیار محبت بھی اسی لیے، ان کو بھی اسی طرح بلانا، ان کی سرپرستی کرنا. وہاں بہت کام انہوں نے کیا الحمدللہ. تصوف کا وہاں معاملہ جیسا ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہاں تصوف کا کام کیا، اس پر کتابیں لکھی اور زبردست محنت کی ہر لائن میں اس شخص نے. اور اللہ نے اتنی قبولیت دی کہ افریقہ گئے دینی سفر پر، خانقاہی سفر، ختم نبوت کے لیے، اور وہاں ان کا انتقال ہوا اور بڑے عجیب انداز سے ہوا. سلام قولا من رب الرحیم کا ورد کرتے کرتے اللہ کو جان دی. اور اسباب کی دنیا میں ان کو وہی رہ جانا چاہیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ مکہ مکرمہ آ کے مکی تھے. لیکن ان کی ایک تمنا تھی جس کا انہوں نے رشتہ داروں کے سامنے بھی اظہار کیا تھا کہ میری خواہش ہے بقیع شریف، لیکن اگر کوئی رکاوٹ بنے تو زور مت لگانا. وہ چاہتے تھے کہ اپنے شیخ کے قدموں کی طرف، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی سائے کی طرف جگہ ملے. تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ دونوں حکومتیں اس پر متفق ہوئیں اور ان کو وہاں سے سیدھا جدہ اور بقیع شریف پہنچ گئے. اور جنازہ بھی بہت بڑی دنیا. ہمارے حضرت شیخ کے خادم خاص بھی تھے، ہمارے حضرت شیخ پر جان فدا مرید تھے اور اجل خلفائے کرام میں سے تھے. حضرت کے ذریعے حضرت شیخ کی خیرات بھی ان کو ملی ہے. تو الحمدللہ یہ خوشی کی بات. آپ بھی جہاں آپ کو اللہ نے علم دیا، جہاں آپ کو خطابت کا فن ملے گا، وہاں اس نور کو ضائع مت کرنا. وقت کم ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پر یہ بہت شاندار تشریح کرتے ہیں، میں اس طرح کر بھی نہیں سکتا. لیکن موٹی بات ہے کہ مقاصد رسالت یہ ہیں. تلاوت آیات اللہ نے قاریوں و حافظوں کو قبول کیا ہوا ہے، لگے ہوئے ہیں، اور لگے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت میں لگے رہو. اس سعادت کو دنیا اس کے مقابلے میں حرف تقلیم کو کچھ بھی مت سمجھو.
بھوک ہو، فاقے ہو، پیاس ہو، پرواہ مت کرو، تم اس ہستی کے امتی ہو، نام لیوا ہو، جن کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، اور ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا، اس پر ہم جھومتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہ وقت اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے نہیں لا رہے، آ جائے تو سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ذرا کچھ نہیں سمجھا، اور اپنے خاندان، آل و عیال، اپنے غلاموں کے دل و دماغ سے اس کو جھاڑ دیا تھا، جو اصل چیز ہے۔ تو مقاصد رسالت میں سے ایک یہ آیات کی تلاوت ہے۔